ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف 5 بار آیا کر کے بولتے ہیں، لیکن قرآن کا معنی ہم پڑھیں گے تب ہم کو معلوم پڑ جائے گا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انڈائریکٹ میں کتنے جگہ پر آیا، بہت سی جگہ پر آیا، لیکن نام لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر کے 4 جگہ پر آیا، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کر کے 1 جگہ پر آیا۔ تو اس لیے یہ لوگ کوٹ کر کے بولتے ہیں کہ 5 جگہ پر آپ کا نام آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام بہت جگہ پر آیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا نام تو بہت جگہ پر آ گیا۔ لیکن آپ قرآن کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو انڈائریکٹ میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے جگہ پر آیا ہے آپ کو معلوم پڑ جائے گا انشاءاللہ۔ اب دیکھیے آگے، اور یہ لوگ آپ سے، دیکھو آپ کا معنی کیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ میں آ رہا ہے انڈائریکٹ۔ آپ سے روح کے بارے میں امتحان پوچھتے ہیں، یعنی انسان کے بدن میں جو روح ہوتا ہے وہ جس سے وہ زندہ ہو جاتا ہے، اگر وہ نکل گئی تو مردہ بن جاتا ہے۔ دیکھو آپ فرما دیجیے، دوبارہ آپ بول دیا، دیکھو کتنے جگہ پر آیا، یہی جگہ پر 2 جگہ پر آیا۔ آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے، اللہ کے حکم سے روح بنی ہے، اللہ کے حکم سے انسان کے بدن میں آئی ہے۔ ایوہی و ایومیت، جلاتا اور مارتا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ انسان کو اتنا علم دیا گیا جیسا دریا کے اوپر جو چڑیا چونچ میں جو پانی پکڑ کے لے جاتی ہے نا، اتنا سا تھوڑا سا علم انسان کو دیا گیا ہے۔ اس لیے آگے بڑھ کر اللہ کے اس میں نئی باتیں کرنا، اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر وہی آپ پر بھیجی ہے سب سلب کر لے، پھر اس کے واپس لانے کے لیے آپ کو ہماری مقابل میں کوئی حمایت نہ ملے، مگر یہ آپ کے دیکھو دوبارہ آیا پر آپ کے رب کے ہی کی رحمت سے کہ یہ ایسا نہیں کیا گیا، بے شک آپ پر اس کا بڑا فضل ہے۔ دیکھو آپ پر، دیکھو دوبارہ یہی اسی جگہ پر 5 جگہ پر آیا انڈائریکٹ میں۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات اس بات کے لیے جمع ہو جاوے کہ ایسا قرآن بنا لاوے تب بھی ایسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جاوے۔ دیکھو دنیا کے تمام انسان سب مل کر اکٹھا بن کے ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے کر کے یہ لوگ فقط ارادہ کر لیں گے، تب بھی اللہ کو کوئی بال کی بگاڑنے کا ہوگا، کیونکہ عمل کرو گے یا تم کو ثواب ملے گا، نہیں عمل کرے گے تو تم جہنم ملے گا۔ اللہ کا کوئی واسطہ نہیں اس میں۔ تم لوگ اتنا گھمنڈ کرو گے، اگر اللہ تعالیٰ تمہارا گھمنڈی کو کھٹانے کے لیے جہنم کو بنا دیا، ویسا نار اللہ الموقدۃ تلظ الافئدہ انھا علیہم موصدۃ فی امد ممددہ، اور جگہ پر لکھا ہے نار حاویہ، جہنم ایک ایسی آگ ہے، اس کا آگ چڑھتی ہے بجھتی نہیں، جیسا جھاڑ کے اوپر کیسا اوپر چڑھتا ہے جھاڑ، اس طریقے سے آگ اوپر کو چڑھتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ سے تم کو ڈراتا ہے اور جنت کے بشارت دے کے تم کو دین کی طرف بلاتا ہے، آؤ دین اسلام کو قبول کر لو، آؤ دین اسلام کو قبول کرو۔ پھر بھی اگر جو انسان بے پرواہ اپنی زندگی گزارے، نقصان کسی کا ہوگا، خود سوچنا چاہیے۔ خاص کر کے مسلمان بھائی، اس قرآن کو جتنا وہ لوگ عزت دینا چاہیے تھا اتنا عزت وہ لوگ نہیں دیتے، کیونکہ قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ اس کا عزت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس کا معنی کو پڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمارے گھر میں 2 قرآن ہے، کپڑے میں لپٹ کر اوپر باندھ دیا ہے، اوپر رکھا ہوا ہے، اس کو نکالنے کے لیے، اس کا کپڑا کھولنے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے، نہیں ابھی نہیں پڑھ لیں گے، آگے پڑھ لیں گے، اگلے جمعے میں پڑھ لیں گے، اگلے رمضان میں پڑھ لیں گے، ایسا ہی نکلتے چلے جاتا ہے۔ جیسا تعظیم مسلمانوں نے نہیں کیا تو غیر کیا کریں گے؟ یہ شرمندگی کی بات ہے۔ ہم مسلمان دوسرے مسلمان کو داڑھی پکڑ کے بلاتے کہ ہم نے بھائی نماز کو لیا، جیسا کہ انہوں نے کدو میں تیر مار دیا۔ اس کو ملتا ہے بریانی، کیوں؟ دوسرے لوگوں کو دعوت کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں نا، اس لیے ان کو بریانی کھلا کے دیتا ہے۔ اگر وہی ہندو اور کسی کرسچن اور یہودی کو جا کے دعوت دو اسلام کا، تب تم کو بریانی ملے گا یا پتھروں سے مار ملے گا، آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ کیوں صحابہ کو پتھروں کی مار لگی تھی؟ کیوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں کی مار لگی تھی؟ غیروں کو دین کی طرف بلانے کی وجہ سے۔ ہم مسلمان کو مسلمان کی طرف، اسلام کی طرف بلا رہے، یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔